الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی دارالفتاح اہل سنت کے دو مفتیان اکرام، مفتی عبدالماجد صاحب جو کہ دارالفتاح اہل سنت کنز الایمان بابری چوک گرو مندر کراچی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اسی طرح انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں دارالفتاح اہل سنت سردارہ آباد یعنی فیصلہ آباد کے مفتی عرفان صاحب انشاءاللہ سلسلے میں موجود ہوں گے۔ آپ کال کیجئے، کسی بھی حوالے سے شرعی مسئلہ پوچھنا چاہیں ہمیں آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کال یا ایس ایم ایس سلسلے میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کال ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ محمد محسن آزاد تاری تاروالا بورے والا سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالفتاح میں میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر بار بار جسم پہ مکھیاں وغیرہ بیٹھتی ہیں اور خشوع و خضوع زائل ہوتا ہے، اس میں نماز کا کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھنی چاہیے جہاں پہ بڑی ساری مکھیاں ہوں، یا گھر پہ نماز پڑھ لینی چاہیے؟ جی، مسجد میں مکھیاں ہیں اور گھر میں مکھیاں نہیں ہیں، اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا فرمائیے گا، حکم نماز کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حکم شرعی یہ ہے کہ جو محلے کی مسجد ہے اس میں جا کر نماز کی ادائیگی کرنا، یعنی جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنا واجب ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ مسجد میں جاتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پر مکھیاں وغیرہ ہیں جس کی وجہ سے خشوع و خضوع نہیں رہتا ہے، تو اب چاہتے ہیں کہ گھر پہ نماز کی ادائیگی کریں۔ دیکھیں، اس صورت میں گھر پہ نماز کی ادائیگی کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسا ایشو، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ مسجد میں اگر مکھیاں ہیں تو یہ خود بھی نمازی ہیں، جو دیگر نمازی ہیں یا جو مسجد انتظامیہ ہے ان پر لازم ہے۔ ظاہر ہے وہاں کوئی اس طرح کی پرابلم ہے، اس طرح کا مسئلہ ہے کہ وہاں پر مکھیاں یوں جمع ہو رہی ہیں، تو اب ان کو یہ دیکھنا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ مسجد کے قریب کہیں کوئی بو والی چیز ہے، ٹھیک ہے، مسجد میں بدبو پہنچتی ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے۔ اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر تو ظاہرہ مسجد انتظامیہ ہیں، دیگر نمازی ہیں، سب پہ لازم ہے کہ اس مسئلے کو درست کریں۔ یہ کوئی بھی وجہ ہے کہ مسجد میں نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ ٹھیک طرح سے خشوع و خضوع سے نماز کی ادائیگی نہیں کر پا رہے، تو اب مسجد انتظامیہ پہ لازم ہے کہ اس کو ٹھیک کریں، جو بھی مسئلہ ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اس وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے کہ یہ مسجد میں نہ جائیں اور گھر میں نماز کی ادائیگی کریں۔ اچھا، بہرحال گھر میں ہوں، مکھیاں کہیں بھی ہوں، مکھیاں کثرت سے ہوں تو واقعتاً وہ تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، تو کیا بار بار ہاتھ سے ہلا سکتے ہیں؟ جی وہ تو اس کا تھوڑا سا بالکل ارشاد فرما بالکل دیں۔ ایسا ہی ہے کہ ظاہر ہے خشوع و خضوع میں فرق بھی آئے جی گا جی اور بار بار مکھیاں اڑانی بھی پڑیں گی۔ جی جی، تو جو شریعت نے جو اجازت دی ہے وہ ایک رکن میں 2 مرتبہ تک اجازت دی ہے کہ اچھا، ایک رکن میں جیسا قیام ہے تو 2 مرتبہ آپ اپنا ہاتھ ہلا کر کوئی بھی عمل جو ہے کرنا چاہیں، مکھیاں بیٹھی ہیں اڑانا چاہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، مگر ٹھیک، اس وجہ سے بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے وہ مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھیں بلکہ گھر پہ نماز پڑھیں، کیونکہ اگر وجوب ہے نماز کا، محلے کی مسجد موجود ہے تو پھر وہیں جا کے نماز کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ یہ سوال ہے کہ کباڑ کا کام کرنا کیسا ہے، جائز ہے؟ یعنی کہ اس میں رشوت بھی دینی پڑتی ہے، یہ کام کیسا رہے گا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی، کباڑ کا کام اور اس میں رشوت فرما رہے ہیں۔ کباڑ کا کام، اسکریپ کا کام جی جی، بہت چھوٹے پیمانے پر بھی ہوتا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر بھی یہ کام ہوتا ہے۔
دیکھیں کباڑ کا کام عام طور پر جو دیکھا گیا ہے، لوگ گھروں گھروں میں جا کر جو ہے وہ سامان اس طرح کا اکٹھا کرتے ہیں، پھر جا کر کباڑیوں کو بیچ دیتے ہیں، پھر وہ آگے بیچتا ہے، وہ آگے بیچتا ہے۔ ہاں بعض اوقات جب بڑی سطح پر کوئی لوگ کام کرتے ہوں گے تو وہاں پر اس طرح کے یہ معاملات پیش آتے ہوں گے کہ جب ان کو مال لے کر جانا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے کر جانا ہے، تو راستے میں ان سے رشوت وصول کی جاتی ہوگی۔ اور بعض اوقات وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس سوزوکی ہے، آپ کے پاس بڑی جو ہے وہ پک اپ چھوٹا وغیرہ ٹرک ہے، بڑا بڑا ٹرک ٹرک ہر ہے، طرح کی ہے۔ تو اس کی جو حدود و قیود جو قانون نے مقرر کی ہوئی ہیں، جی جی جب آپ اس میں رہ کر جائیں گے تو پھر شاید آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، گاڑی کی کنڈیشن بھی درست ہو، لائسنس وغیرہ بھی اوور موجود لوڈنگ ہو، نہ ہو۔ اوور لوڈنگ نہ ہو۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 دفعہ جو لے کے جانی ہے تو ایک ہی دفعہ لے کے چلے جاتے ہیں صحیح، تاکہ کرایہ بچے گا۔ اب جب قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اب وہاں پر ان کا چالان ہوتا ہے، چالان سے بچنے کے لیے رشوت دیتے ہیں، تو اب ان پہ لازم ہے کہ یہ چالان ہی کٹوائیں۔ اب ٹھیک تو ہے۔ رشوت دینے کی اور اجازت پہلے ہے ہی یہ ہے نہیں۔ کہ قانون کی خلاف ورزی بھی نہ کریں۔ قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اول تو قانون کی خلاف ورزی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، قانون کی خلاف ورزی کی بنا پر اس طرح کی صورت ہے، دیکھیں جو مالی جرمانہ ہے اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اب یہ مالی جرمانہ تو ان کی طرف سے ان کو لگایا جا رہا ہے، مگر یہ رشوت دیں گے تو یہ ان کی طرف سے ان کے پاس جائے گی، اگرچہ رشوت میں بھی ان کا عمل دخل ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر اگر ایسی کیفیت ہو کہ یہ تو اپنے طور پر ٹھیک ہے، یعنی قانون کے مطابق جتنی گاڑی لوڈ کرنی تھی اتنی گاڑی لوڈ کی ہوئی ہے، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود کوئی کسی ادارے کا شخص ان سے رشوت طلب کرتا ہے اور ویسے ان کو آگے جانے ہی نہیں دیتا، تو ہاں اب اس کو برا سمجھتے ہوئے ان کو دینے کی اجازت ہے، کیونکہ اب یہ ان کے حق میں رشوت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بالکل قانون کے مطابق تھے، انہوں نے کوئی اس طرح کا مسئلہ وہ اوور لوڈنگ نہیں کی تھی اور اس طرح گاڑی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو اب ان کو اس بات کی اجازت ہوگی، یعنی اجازت ان معنوں میں ہوگی کہ اب اس نے گاڑی روک لی، وہ جانے نہیں دے رہا، جب تک آپ دیں گے نہیں وہ جانے نہیں دے گا، ٹھیک، کہ اب آپ کو جانا بھی ہے، مال بھی آگے پہنچانا ہے، ان معنوں میں یوں اجازت ہوگی کہ اب آپ برا سمجھتے ہوئے آپ اس کو کچھ دیں گے تو وہ آپ کے حق میں رشوت نہیں ہوگا بلکہ اس کے حق میں رشوت ہوگا۔ ٹھیک ہے، مگر ہمارے ہاں جو عمومی صورتحال ہے وہ پہلی والی ہے کہ اوور لوڈنگ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے گاڑیاں الٹتی بھی ہیں، ٹھیک جس ہے، کی وجہ سے روڈ بھی خراب ہوتے ہیں، اور بہت ساری پیچیدگیاں جس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ قانون کی خلاف ورزی جب آپ کریں گے تو ظاہر ہے پھر آپ پیچیدگیوں میں آئیں گے۔ قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، قانون کے مطابق چلیں، تو اس کے باوجود اگر اب آپ سے کوئی لیتا ہے، اب آپ اس کو دیں گے تو آپ کے حق میں رشوت نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ باقی کام کے اندر کوئی رشوت ہے تو اس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ کوئی جی کام کام نفس کے اندر کام کیا میں کچھ۔ رشوت ہے، نفس کام جو ہے جی جی، اس میں کیا رشوت ہے، کیونکہ اسکریپ کا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جیسے چھوٹا کام ہوتا ہے بہت اسی طرح بھی بڑا ہوتا ہے۔ کام بھی ہوتا ہے۔ اب جیسے کباڑیا انہوں نے جی بولا نا لفظ، جی تو جی وہ سمجھ لیں وہ جو وہ گلی تو محلے ایک والے ہی ہیں، گلی محلے والے ہوتے ہیں، تو بڑی تھوڑا بڑی سا جو فیکٹریاں ہیں ان کا اسکریپ ہوتا ہے، بحری جہازوں کا جی اسکریپ جی، ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ ممکن ہے ایسا ہو کہ جب بحری جہاز کا اسکریپ ہوگا، گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا یا کسی بڑے ادارے کی طرف سے ہوگا، تو باقاعدہ اس کے متعلق تو نوٹس جاری کیے جاتے ہیں، باقاعدہ لوگ پھر جو ہے وہ اپنا اپنا ایک اعتبار سے جو کہیں کہ سی ویز جمع کرواتے ہیں کہ ہم یہ کام کر دیں گے، ہم یہ کام کر دیں گے، ٹھیک، وہاں پھر رشوت دے کر وہ ٹھیکے کام لیے گورنمنٹ جاتے سے ہیں۔ لینا، اس کام کا ٹھیکہ لے لینا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کام کریں گے، اس طرح کی اگر کیفیت ہوگی تو ظاہر ہے وہ تو ناجائز ہوگا۔ اچھا، اور کاموں میں بھی ہوتا ہوگا لیکن کباڑیے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے، چوری کا مال بہت بکنے آتا ہے، مخصوص لوگ ہیں وہ چیزیں چوری کرتے ہیں اور بیچتے ہیں، اگر پتہ ہے اس شعبے کے وابستہ لوگوں کو کہ آنے والا چوری والا ہے، دیگر جگہوں پر بھی ہوتا ہے، تو جی یہ لیتے رہیں یا دیکھیں، کیا کریں؟ اگر کنفرم ہے یا غالب گمان ہے کہ یہ شخص چوری کر کے لایا ہے تو ایسی صورت میں قطعاً اس سے مال خریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ ملکیت وغیرہ کے جی معاملات نہیں ہوں گے۔ اگر یہ اس سے مال اگر خریدا، ان پہ لازم ہوگا کہ واپس کریں، ٹھیک ہے، اور اگر یہ واپس نہیں کرتے اس سے جو بھی نفع وغیرہ حاصل کریں گے ان پہ لازم ہوگا کہ یہ صدقہ کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مفتی عرفان صاحب بھی سردار آباد سے ہمارے ساتھ ان سے رابطہ ہو چکا ہے، ایک کال ان کے لیے بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ جی صاحب، میری آپ سے یہ عرض ہے کہ گندم ہے ہمارے پاس کچھ، تو وہ ابھی غالباً جو فکس ریٹ ہے عموماً ابھی کا وہ ہے 1200 روپے، وہ مانگ رہے ہیں ادھار پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ 3 ماہ کے بعد پیسے لے لینا، تو وہ دے رہے ہیں 1350 روپے۔ کیا یہ جائز ہے یا سود میں شامل ہے؟ جی حضور، گندم کے حوالے سے اکثر سوال آتا ہے، کیا حکم ہے اس کا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر ایسا ہے کہ نقد میں 1300 روپے 1200 روپے اور ادھار کے اندر 1350 روپے کے اندر یہ ایک بوری دیں گے یا ایک من دیں گے، اس طرح کی کوئی صورت جو بھی ہے، تو اس میں جوازی صورت یہ ہے کہ دکاندار دونوں ریٹ گاہک کے سامنے رکھ دیں، اس کو بتا دے کہ 1200 روپے میں نقد ہے اور 1350 روپے کے اندر ہم ادھار دیں گے، اور لینے والا اگر یہ کہے کہ میں نے ادھار میں 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ کے ادھار پر 1350 روپے کے اندر ایک بوری خریدی اور دکاندار کہہ دے ٹھیک ہے میں نے تمہیں بیچی، تو یہ جائز ہے بشرطے کہ اتنا ہو. اگر اس کے اوپر کوئی ناجائز شرط ڈالیں گے تو پھر یہ کام ناجائز ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ عام طور پہ جو انسٹالمنٹس کا کاروبار کرتے ہیں تو ان میں ایک شرط یہ بھی رائج ہے کہ اگر آپ نے متعینہ مدت سے کچھ تاخیر کر دی تو آپ کو جرمانہ لگے گا، یعنی کچھ اضافی پیسے دینے پڑیں گے، تو اب اس صورت کے اندر یہ ناجائز ہو جائے گا. اگر یہ صورت نہیں ہے تو باہر ایک ریٹ متعین کر دینے سے وہ صورت جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہاں ایک صورت اور بھی ہوتی ہے. جی جی. وہ کیا ہوتی ہے کہ جب کسان اپنی گندم اتارتا ہے یا اپنا کپاس وغیرہ اتارتا ہے تو مارکیٹ میں آڑتی وغیرہ موجود ہوتے ہیں یا فیکٹریوں والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی گندم ہے آپ ابھی ہمارے پاس چھوڑ جائیں، ٹھیک ہے، یا جتنی بھی کپاس ہے آپ ہمارے پاس چھوڑ جائیں، ٹھیک ہے، ریٹ جب کا آپ کہیں گے اس وقت کا ہم لگا لیں گے. اچھا، یعنی ابھی آپ گندم ہمیں دے کے چلے جائیں، یہ آڑتی کو گندم دے گا، آڑتی گندم آگے سے فروخت کر دے گا، اس کو کپاس دے گا، وہ کپاس آگے فیکٹری میں دے دے گا، یا ڈائریکٹ جو فیکٹری میں ہی جا کے دیتا ہے تو فیکٹری والے اس کو استعمال کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ جب کا تم ریٹ کہو گے 2 مہینے کے درمیان اس وقت کا ریٹ ہم تم سے مقرر کر لیں گے. جس دن کا بھی بولو گے، جس دن کا تم کہو گے اس کا ریٹ ہم تم سے مقرر کر لیں گے. تو ظاہر ہے یہ بھی ناجائز صورت ہے کہ جب اس نے ان کو گندم دی ہے تو جب گندم ان کو دی ہے تو اگر تو اس نے بیچ دی ہے تو اب بھی کچھ نہ کچھ ریٹ طے ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اگر اس نے ویسے ہی ان کے گودام میں لے جا کے رکھ دی ہے تو ان کو استعمال کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں تھی، تو یہاں کوئی بھی ایسی جواز کی صورت نہیں پائی جاتی. تو یہ طریقہ کار بھی لوگوں میں رائج ہے کہ یہ گندم اس کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، وہ آگے بیچ دیتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد کیونکہ ریٹ جو ہے وہ بعضوں کا تھوڑا کم ہوتا ہے، پھر جب اس کا باقاعدہ اس کو فون آتا ہے کہ ہاں بھی آج کا ریٹ یہ ہے، اس کو اوکے کر دیں، یہ کہتا ہے نہیں ابھی 2-4 دن مزید ٹھہر جائیں، تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، چیز بک جاتی ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جو بھی ریٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ لگایا جاتا ہے. یہ بھی طریقہ کار غلط ہے. جب آپ نے اپنی چیز بیچی ہے اسی وقت، جیسے یہ سوال ہوا، اگر آپ کو معلوم ہے کہ آج ریٹ 1200 روپے ہے اور ریٹ بڑھ کر 1300 روپے ہو جائے گا یا 1400 روپے ہو جائے گا، تو جب آپ اپنی چیز بیچنے کے لیے جاتے ہیں آپ اسی وقت سامنے والے سے کہیں کہ یہ میں آپ کو فی بوری جو ہے وہ 1400 روپے کی یا 1300 روپے کی بیچ رہا ہوں، تاکہ یہ جو معاملات ہیں یہ نہ ہوں. ٹھیک ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اور بازار جیسے آپ نے بتایا کہ زیادہ ہوتا ہوگا یہ، جیسے یہ بہت زیادہ صورتحال ہے، کیونکہ جو ایک عام کسان ہے اس کا فیکٹری کے ساتھ تعلق بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو آڑتی ہے جو بیچ میں ایک اعتبار سے سمجھیں ان کا وکیل یا بروکر جو بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، مگر طریقہ کار ان کا غلط ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو ہے وہ فیکٹری کے اندر رابطہ ہوتا ہے، وہ فیکٹری میں مال دے دیتا ہے، ان کا فیکٹری تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر یہ لوگ یہ طریقہ کار رائج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لہذا اس شعبے سے بھی وابستہ جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے حوالے سے، اپنے کاروبار سے، اپنے رزق سے متعلق جو ہے وہ معلومات لیں اور مفتیان اکرام سے رابطہ کریں اور پوچھیں کہ کیا کیا طریقہ کار درست ہیں، کیا غلط ہیں. خود بتائیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ کیا اس کا حکم نکلے گا، تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. محمد شکیل کا رضگار ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں پولیس میں جاب کرتا ہوں، بعض اوقات یونیفارم کے اندر یعنی پینٹ شرٹ پہن کر جماعت کروانا پڑتی ہے، تو کیا یونیفارم پہن کر جماعت کروا سکتا ہوں؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور. دیکھیں یہ پینٹ شرٹ پہننا یقینی طور پر یہ بھی ایک لباس ہے، اور پہننے کی اجازت تو خیر اس صورت میں ہے کہ جب ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، یعنی کہ جو ستر کی حیات ہیں وہ ظاہر نہ ہوتی ہوں،
تو اب پینٹ شرٹ پہن لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اب ایسا لباس اگر پہنا ہوا ہے اور دیگر امامت کی شرائط بھی پائی جاتی ہیں، ان کی ماشاءاللہ داڑھی شریف پوری ہے، سنی صحیح العقیدہ ہیں، اسی طرح قرات بھی درست ہے، نماز کے مسائل جانتے ہیں کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، تکبیر تحریمہ اس میں کیا ہے، قرات کیا ہے، کس طرح ادا کرنی ہے، اور قرات بھی صحیح طور پر بجا لا سکتے ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں اگر موجود ہیں تو نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں، یہ نماز پڑھا سکتے ہیں. بہرحال یہ خیال رکھیں کہ پینٹ شرٹ جو پہنی جائے وہ ڈھیلی ڈھالی ہونی چاہیے تاکہ دیکھنے والے گناہگار نہ ہوں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سر ایک میسج بھی نماز سے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں عرفان صاحب سے، کہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جائے نماز بچھائے بغیر یا مسجد کی صف بچھائے بغیر جو ہے نماز ہو جاتی ہے، یعنی ننگے فرش پر اگر نماز پڑھنا چاہیں تو ہو جاتی ہے نماز، یا یہ چیزیں بچھانا ضروری ہیں؟ جائے نماز بچھائیں یا نہ بچھائیں، یا جائے نماز کے علاوہ کچھ چادر بچھا لیں، مصلی بچھا لیں، یا بالکل خالی زمین ہو، اس پر بھی اگر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے پوری زمین کو نماز کی جگہ بنا دیا ہے. اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی مصلی بچھائیں اور پھر نماز پڑھیں. ہاں یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ نیچے جو زمین ہے وہ ناپاک ہے، نجاست بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہاں نماز نہ پڑھی جائے، اور اگر پڑھیں گے تو اوپر مصلی بچھا کے پھر اس کے بعد نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائی. یہ جو فرض نماز ہے، اگر محلہ جو ہے ہمارا دوسرا محلہ کوئی 300-400 قدم دور ہے، تو ہم اپنے محلے میں ایک مسجد نہیں ہے ہمارے محلے میں، تو گھر فرض ادا کر سکتے ہیں؟ جی مسجد دور ہے، اپنے محلے میں مسجد نہیں، دوسرے محلے میں 300-400 میٹر ہے. 300-400 قدم انہوں نے کہا ہے، میٹر یا قدم؟ اور 300-400 قدم اگر ہے تو پھر تو دور نہیں ہے، وہ قریب ہی ہے. ٹھیک ہے، بس وہ محلے طے ہو جاتے ہیں کہ جیسے یہ گلی ہے تو ایک محلہ ہے، ساتھ والی گلی ہے تو ایک محلہ ہے. ساتھ والی گلی میں اگر مسجد موجود ہے، یا 2-3 گلیاں چھوڑ کر بھی مسجد موجود ہے، اور وہاں جو ہے وہ 5-7 منٹ میں پہنچا جا سکتا ہے، تو وہ محلے کی مسجد ہی کہلائے گی، وہاں پہ نماز کی ادائیگی لازمی ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی ایک ویڈیو سوال چلائیے گا. آپ سے سوال ہے کہ ایک کام کرنے پر کیا ایک ہی دفعہ استخارہ کرا سکتے ہیں یا بار بار کرا سکتے ہیں؟ جی حضور، استخارے کے حوالے سے سوال ہے. یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استخارے کے متعلق صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت زیادہ ترغیب ارشاد فرمائی ہے. استخارہ کرنا بھی چاہیے، مگر ہمارے ہاں عمومی طور پر ہوتا یہ ہے، استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کو کام شروع کرنا چاہتے ہیں، یا بیٹے کا بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے اولاً، جیسے ہمارے ہاں جو عمومی طور پہ زیادہ استخارہ کیا جاتا ہے، شادی وغیرہ کے حوالے سے لوگ معلومات حاصل کرتے ہیں. اب وہ پہلے یہ طے کر لیتے ہیں، یعنی جہاں پہ رشتہ دیکھا ہے وہاں پہ 90%، 95% ان کو اطمینان ہو گیا، یہ مطمئن ہو گئے کہ ہم نے رشتہ یہیں پہ کرنا ہے. اب یہ استخارہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اب بالفرض استخارے میں نہ آ جاتی ہے تو اب یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم کیسے رکیں، بات تو ہو گئی، اب تو بات ہو چکی ہے، اور اگر بات کمپلیٹ نہ بھی ہوئی ہو مگر اپنا ذہن بن چکا ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے یہیں پہ کرنا ہے. تو جب آپ کا یوں ذہن بن گیا ہے، استخارہ کو فرض واجب تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کا پہلے سے ذہن بن گیا ہے تو اب آپ استخارے کی طرف نہ جائیں. اچھا، جب آپ نے استخارے پر عمل کرنا آپ کے لیے دشوار ہوگا تو پھر آپ اس طرف نہ جائیں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا، اب آپ نے یہ طے کر لیا کہ نہیں یہاں پہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اب آپ استخارہ کروانے کے لیے جاتے ہیں، استخارہ میں ہاں آ جاتی ہے. جب آپ نے ذہن بنا لیا تھا کہ یہاں پہ مجھے کرنا ہی نہیں ہے، تو زیادہ تر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کرنے والی کیفیت ہو جاتی ہے، اور جب منع آتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم کیا کریں. تو پھر اسی طرح ایک دفعہ استخارہ کروا لیا، پھر دوسری دفعہ کروا لیا، ایک جگہ سے کروا لیا، پھر دوسری جگہ سے کروا لیا. تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو پریشان کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چاہے کام کا تعلق ہو، چاہے رشتے کا تعلق ہو، انسان دیکھ بھال بھی لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اب اس کا ذہن جو ہے وہ اس کو استخارے پر موقوف کر دیتا ہے. اب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں استخارہ کروا لیتا ہوں، اگر استخارے میں ہاں آ گئی تو ٹھیک ہے، اگر منع ہو گیا تو میں رک جاؤں گا.
اب چاہے کسی بھی چیز کا استخارہ ہو، جب اس طرح کی کیفیت ہو تو پھر استخارہ کروانا چاہیے. یعنی کیفیت سے مراد یہ کہ معلوم ہے کہ جو استخارے میں آئے گا مجھے اس پر عمل کرنے میں کسی طرح کی کوئی دشواری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب پوری فیملی ایک طرف ہوتی ہے، پورا خاندان ایک طرف ہوتا ہے. ایک شخص کہتا ہے نہیں میں استخارہ کرواؤں گا تو پھر ہی فیصلہ کروں گا. اب وہ سب کچھ طے کر چکے ہوتے ہیں. ایک نے استخارہ کروایا، اس نے جا کے بتا دیا ابھی استخارے میں تو منع آیا ہے. اب ایک تو یہ دشواری ہوتی ہے کہ اب فیصلہ کرنا گھر والوں کو مشکل ہو جاتا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ استخارے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کوئی یقینی علم نہیں ہے، وہ ایک ظنی علم ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو استخارے میں آ گیا ہو بہو ویسا ہی ہو جائے گا. جیسے لوگ عمومی طور پر کہتے بھی ہیں کہ میں نے تو کاروبار شروع کیا تھا، میں نے تو استخارہ کیا تھا. ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، ہم نے تو استخارہ کر کے شادی کی تھی. کاروبار بھی خراب ہو گیا اور بیٹی کی شادی بھی ٹوٹ گئی. تو بات یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کرنے کے لیے جائیں، پہلے اس کام کے جو ماہر لوگ ہیں کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے مشورہ کر لیں، اس کو دیکھ لیں. آپ شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے بیٹے کی ہو چاہے بیٹی کی ہو، جو چیزیں دیکھنے والی ہیں ان کو اچھی طرح سے پہلے دیکھ بھال لیں. اس کے بعد اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں استخارہ کرواؤں گا. اگر استخارے میں ہاں آئی تو ہماری طرف سے بھی ہاں ہے، استخارے میں نہ آئی تو ہماری طرف سے بھی ہاں ہے. جب اس طرح کی کیفیت موجود ہو تو پھر استخارہ کروانا چاہیے اور ایک ہی مرتبہ استخارہ کروانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا چیز لے لیتے ہیں بعض دفعہ، جیسے مثال کے طور پہ بازار گئے گاڑی لینے گئے، اور جس طرح بازار لگتے ہیں اتوار بازار جمعہ بازار، لے لی گاڑی، بیانہ بھی دے دیا اور کل پیمنٹ کرنی. اب خیال ہے تیرے استخارہ کروا لو، کرتے ہیں بہت سارے لوگ نا. تو کیا یہ اس وقت بھی استخارہ کارگر ہے؟ اب پتہ ہے کہ واپس نہیں ہوگی، لے تو لی ہے، اس کا کیا معنی ہے استخارے کا؟ نہیں اب تو خیر استخارہ میں نے جیسے کہا نا کہ جب غالب گمان اس بات کا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے اس وقت بھی استخارہ نہیں کروانا چاہیے. اور جب کر چکے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ چیز خرید لی، جی اب خرید کے گھر پر لے کے آ گئے، اب میرے حق میں بہتر ہے. استخارہ کرنے کا کیا فائدہ کہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. اگر یہ آ گیا کہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اب جا کر اس سے جھگڑا کرے گا. اسی طرح شادی کی بات چیت پکی ہو گئی، طے ہو گئی، شراکت داری کسی کے ساتھ کی، دونوں نے پیسے ملا کے ایک جگہ پہ رکھ دیے، کام شروع بھی کر دیا. اب استخارہ کروانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اب استخارہ نہیں ہو سکتا. اچھا اس کی وجہ ایک یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت بھی استخارہ ہوتا ہے، پوری مجلس موجود ہے. تو وہ ایک طریقہ کار ہے، جس کام کا استخارہ ممکن ہے اسی کام کا استخارہ کروایا جائے گا. جیسے آپ کال کرتے ہیں کہ ہم نے بچی کی شادی کرنی ہے، ہم استخارہ کروانا چاہتے ہیں. اب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بات پکی ہو گئی ہے اور ہم نے منگنی کر دی ہوئی ہے، بس دن دینے ہیں ان کو، اب آپ استخارہ کر دیں. تو ہمارے ہاں سے ان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ نہیں، جب آپ نے فائنل کر لیا ہے تو اب استخارہ نہیں ہو سکتا. مگر بہت ساری جگہیں ایسی موجود ہیں کہ جہاں پر ہر بات کا ہی استخارہ ہو جاتا ہے. استخارہ ہر بیماری سے چھٹکارا، بلکہ اس کو دوائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ہر بات کا ہی استخارہ ہو جاتا ہے. آپ کے گھر میں چوری ہوئی ہے، آپ جا کر ان کو بتائیں، آپ کو اس کا بھی استخارہ کر کے دے دیں گے. کس نے کی ہے؟ میاں بیوی ہیں، یعنی جو ہے وہ نکاح ہو چکا ہے، 4 بچے بھی ہیں. اب عورت پوچھنے کے لیے جاتی ہے یا مرد پوچھنے کے لیے جاتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ رہنا ٹھیک ہے یا نہیں، آپ اس کا استخارہ کر کے دے دیں، اس کا بھی استخارہ کر کے دے دیا جاتا ہے. تو اصل میں جگہیں موجود ہیں، مواقع موجود ہیں، لوگوں کے پاس غلط راستہ موجود ہے، اسی وجہ سے وہ غلط طریقہ کار بھی لوگوں میں رائج ہو گیا ہے. تو فقط اتنی بات ذہن میں رکھیں، جو استخارہ کرنے والے ہیں وہ بھی، جو استخارہ کروانے والے ہیں وہ بھی، کہ جب آپ نے ایک کام طے کر لیا کہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے، یا وہ کام مکمل طور پہ ہو چکا ہے، تو اب اس کے بارے میں استخارہ کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے. محمد عرفان اتاری، ہند، حیدرآباد سے. سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ میرے والدین کو اللہ تعالیٰ نے عمرہ کی سعادت بخشی ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر والد صاحب نے ٹوپی پہنی تھی اور میں نے ان کو آقا کی بارگاہ میں جب پیش ہو تو امامہ باندھنے کے لیے ان کو امامہ پیش کیا تھا اور باندھنا بھی بتایا تھا ان کے سر پر ہی. تو کیا احرام کی حالت میں ٹوپی پہننا یا پھر امامہ باندھنے سے کیا دم لازم آئے گا کیا؟ جی حضور، احرام کی حالت میں ٹوپی، احرام کی حالت میں سر کھلا رکھنا ہوتا ہے، اس کو چھپانا یہ جائز نہیں ہے، یہ ممنوعات احرام میں سے ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ انہوں نے چھپایا ہے سر کو تو کتنا ٹائم چھپایا ہے. پھر اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر تو 4 پہر انہوں نے چھپایا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ ان پر دم لازم آیا.
اور اگر فوری پہنا اور اتار دیا ہے تو اس صورت میں پھر کفارہ صدقے کی صورت میں ہوتا ہے. اب برحال کیا تو انہوں نے جرم ہے، اور اس کے بارے میں تفصیلات دارالفتہ اہل سنت میں بتا کے پھر پوچھ لینا چاہیے تاکہ اس کا کفارہ ہو سکے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. نہیں، بیوی اپنے خاوند کے اجازت کے بغیر اپنے ماں باپ کے پاس جا سکتی ہے کہ نہیں؟ جی، خاوند کی اجازت کے بغیر ماں باپ کے پاس جانا. خاوند کی اجازت ویسے تو اخلاقی اعتبار سے لینی چاہیے اور لے کر ہی جانا چاہیے، لیکن خاوند اگر منع کرتا ہے، اسے والدین سے نہیں ملنے دیتا، تو خاوند کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے. فقہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ بیوی ایسی صورت کے اندر بغیر اجازت بھی اپنے والدین سے مل سکتی ہے، لیکن بہرحال اخلاقی اعتبار سے اس کو چاہیے کہ اجازت لے، اور خاوند کو بھی ایسی صورت میں منع نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ایک شرعی طور پر جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. اس طرح ہوتا کیا ہے کہ پھر جو ریلیشن ہے آپس میں وہ خرابی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور پھر ایک صورت ایسی بن جاتی ہے کہ جب آپس میں اتفاق نہ رہنے کی بنا پر طلاق ہو جاتی. بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے خاوند کو بھی، اور عورت کو بھی اخلاقی اعتبار سے اجازت لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ بھی ہے کہ عورت کو ہفتے میں ایک دن والدین کی زیارت کے لیے جانے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے کہ وہ والدین کی زیارت کے لیے جائے، ان کی شہر میں زیارت جب کر کے ملاقات کر کے، میں تفصیل بیان کر رہا ہوں، تو ملاقات کر کے وہ واپس آ جائے. تو اس بات کی جو ہے وہ عورت کو شرعی طور پہ اجازت ہوتی ہے. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اخلاقاً جو ہے وہ اجازت لے کر پھر ہی یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر شوہر کو بھی چاہیے کہ جو حقوق عورت کے اس کے والدین کے حوالے سے ہیں اس کا بھی دھیان رکھے، اس کا بھی خیال رکھے. اگر قریب ہے اور اس طرح ہر ہفتے ایک دفعہ آنا جانا ممکن بھی ہے، آسانی بھی ہے، تو پھر شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت دے دے. ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب عورت کو یہ مسئلہ معلوم ہو کہ میں ہر ہفتے اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہوں، اور والدین کے گھر آنے جانے کا جو سفر ہے وہ 10 گھنٹے کا ہو، 12 گھنٹے کا ہو. تو اب اس صورت میں عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی نوکری کا اور اس کے معاشی جو حالات ہیں اس کا بھی وہ خیال رکھے. صحیح. یہ نہ ہو کہ ہر ہفتے ہر 15 دن کے بعد یہ کہے کہ نہیں مجھے جانا ہی جانا ہے. اگرچہ شرعی طور پر جو حکم شرعی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. میاں بیوی کے جو معاملات ہیں ان میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اخلاقی طور پر جو ہے وہ کچھ چیزیں شوہر پہ لازم ہوتی ہیں، اخلاقی طور پر کچھ چیزیں جو ہے وہ بیوی پر لازم ہوتی ہیں. تو شوہر کو بھی چاہیے کہ ایسے حالات ہی پیدا نہ ہونے دے کہ عورت اس کی اجازت کے بغیر گھر جائے. ٹھیک ہے. اور عورت پہ بھی یہ لازم ہے کہ اگر یہ گھر جاتی بھی ہے، جیسے ایک ہی شہر میں ہے، اب عورت گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اب 4 دن کے بعد آؤں گی، جبکہ شوہر اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. بالفرض بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے، عمومی طور پہ یہ رائج بھی ہے، جیسے عورت جاتی ہے 2 دن اپنے والدین کے گھر رہ کے آتی ہے، 1 دن رہ کے آ جاتی. اگر شوہر اجازت نہیں دیتا کہ بھئی ٹھیک ہے تم جاؤ اور والدین سے ملاقات کر کے واپس آ جاؤ، اب والدین کی طرف سے بھی یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہماری بیٹی تو یہاں پہ رہے گی، وہ تو 2 دن رہے گی، 4 دن رہے گی، تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے. دور کا معاملہ الگ ہے، جیسے 10-12 گھنٹے کا سفر کر کے گئے، ظاہر ہے وہاں 1-2 دن ٹھہرنا یا ہفتہ ٹھہرنا میں ایک علیحدہ بات ہے. اخلاقی طور پر ان چیزوں کو شوہر کو بھی دیکھنا چاہیے اور بیوی کو بھی دیکھنا چاہیے تاکہ جھگڑے تک نوبت نہ آئے. جزاک اللہ. جی ایک ویڈیو سوال چلائیے گا. میرا نام محمد انصار اتاری ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمیں تقدیر پہ کتنا بھروسہ رکھنا چاہیے. جیسے کسی ایک شخص پہ جادو ہو گیا یا اس کے ساتھ کوئی برائی صادر ہو گئی، جو بھی، تو اگر وہ یہ سوچے کہ جو بھی ہوتا ہے تقدیر کے لکھا ہوا ہی ہوتا ہے، اچھے کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا یہ سوچنا کیسا؟ اور یہ جو فقہ ہے وہ فقہ کتنے قسم کا ہوتا ہے اور ہم ایک ہی فقہ کی کیوں پیروی کرتے ہیں؟ یہ 2 سوال انہوں نے پوچھے ہیں. تقدیر والا پہلے جواب. دیکھیں، پہلا سوال تو انہوں نے تقدیر والا کیا ہے کہ یعنی اس کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوا، کوئی جادو کا مسئلہ ہو گیا یا کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آئی، اس نے یہ سمجھا کہ ہاں یہ تقدیر کی طرف سے ہے، یہ میرے ساتھ ایسا ہونا تھا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، تو ایسا ہی سوچنا چاہیے. اچھا. جو تقدیر کی جو باریک بحثیں ہیں ان میں جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور تقدیر کے متعلق برا بھلا کہنا یا اس طرح کی گفتگو کرنا یہ بھی نہیں کرنی چاہیے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدیر کے معاملے میں آپس میں گفتگو فرما رہے تھے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا تھا، کیونکہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، تو عوام الناس کو بھی اس میں بحث وغیرہ نہیں کرنی چاہیے. پھر دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں،
کچھ مسلمان جو ہیں وہ شافعی ہیں، کچھ حنبلی ہیں، کچھ مالکی ہیں، تو ایک کی پیروی کیوں نہیں کی جاتی یا ایک ہی کی پیروی کیوں کی جاتی ہے، چار کیوں ہیں؟ تو دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب مبارک دور موجود تھا اس وقت بھی طریقہ کار یہی رائج تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے صحابہ کرام کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے اور جا کر سوال کیا کرتے تھے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا جواب ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام جب دوسرے کسی صحابی کے پاس جا کر سوال کرتے تو وہ صحابی اپنے سے عالم یعنی جس کے پاس ان سے بھی زیادہ علم ہوتا ان کے پاس بھیج دے کہ جب تک یہ موجود ہیں آپ مجھ سے سوال کرنے کے لیے نہ آئیں۔ تو یہ طریقہ اس وقت بھی رائج تھا۔ صحیح۔ اس کے بعد امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے مسائل شرعیہ کا استنباط کیا اور ایک باقاعدہ فقہ ترتیب دی جس کو باقاعدہ لکھا گیا جو تحریر میں آئی۔ اسی طرح جو دیگر 3 امام ہیں ان کی بھی جو فقہ تھی قرآن و حدیث سے انہوں نے جن مسائل کا استنباط کیا وہ باقاعدہ طور پر تحریر میں آ گئے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب وہ تحریر میں آ گئے تو اب انہوں نے جو کچھ بھی کیا یعنی قرآن مجید سے امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اگر کسی مسئلے کا استنباط کیا، آپ کا مسئلہ کوئی اور ہے، امام شافعی کا مسئلہ کوئی اور ہے، امام احمد بن حنبل کا مسئلہ کوئی اور ہے، امام مالک کا مسئلہ کوئی اور ہے، تو انہوں نے جو بھی استنباط کیا قرآن کو دیکھا، احادیث طیبہ کو دیکھا، سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ان کو ٹھیک سمجھ میں آیا وہ انہوں نے مسئلہ تحریر کیا۔ ٹھیک ہے۔ تحریر چونکہ موجود ہے تو اس وجہ سے اب انہی کی پیروی کی جاتی ہے۔ ان کی پیروی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی پیروی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر ظاہر ہے ایک ہی کی پیروی کی جائے گی، ایک کی پیروی کریں گے تو یہ کہا جائے گا کہ قرآن و حدیث کی پیروی کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ صبح ایک کے مسئلے پہ عمل کر لیں، دوپہر کو دوسرے کے مسئلے پہ عمل کر لیں، شام کو تیسرے کے مسئلے پہ عمل کر لیں، یہ جہاں آسانی ہو وہاں عمل کر لیں، تو یہ تو اپنے نفس کی خواہش پر عمل کرنا ہوا۔ تو چاروں ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کریں گے تو وہ اتباع قرآن اور حدیث کی ہی اتباع ہوگی۔ جیسے ہمارے ہاں اب تھوڑا سا یہ رائج ہو چکا ہے کہ لوگوں کو اس بات کی طرف مائل کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ مسلمان ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید آپ کے سامنے موجود ہے، احادیث طیبہ آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ خود پڑھ سکتے ہیں، آپ کیوں کبھی اس سے پوچھتے ہیں کبھی اس سے پوچھتے ہیں؟ تو یہ لوگوں کو ایک غلط راستے پر گامزن کیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ تو یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، ہر شخص اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے 20 علوم کی ضرورت ہوتی ہے، احادیث طیبہ کو سمجھنے کے لیے 20 علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان علوم کو سمجھ کر اور پھر اس میں سے کوئی مسئلہ استنباط کیا جاتا ہے۔ وہ علوم بھی تو کسی نہ کسی لکھے ہی ہوں گے نا؟ جی ہاں، وہ علوم تو موجود ہیں مگر ان علوم کو حاصل کرنا، اب جو ذہن یہ دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایم فل کیا ہوا ہے، آپ نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ تو خود دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں ڈاکٹر انجینئر دیکھ سکتا ہے مگر وہ اپنے مسئلے دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ صلاحیت ہو۔ جی وہ اپنے مسائل دیکھ سکتا ہے۔ اپنے مسائل سے مراد میری یہ ہے کہ وہ ڈاکٹری کے اور انجینئرنگ کے مسئلے دیکھ سکتا ہے، وہ قرآن و حدیث کے متعلق وہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ ہمارے جتنے عام ہمارے جتنے بھی شعبے ہیں، جیسے کسی شخص کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو، آنکھ کا مسئلہ درپیش ہو، تو ظاہر ہے وہ جو آئیز اسپیشلسٹ ہے وہ اسی کے پاس جائے گا، وہ ظاہر ہے کسی انجینئر کے پاس نہیں جائے گا بلکہ ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گا تو آئیز اسپیشلسٹ کے پاس ہی جائے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے، وہ گلے کے اسپیشلسٹ کے پاس نہیں چلا جائے گا۔ تو یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگوں میں ایک رجحان پیدا ہو گیا ہوا ہے، یہ رجحان بہت زیادہ غلط ہے اور یہ گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ صحیح۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ میری حدیثیں ایسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو جن کو پہچان نہیں ہے، کیونکہ ان کو پہچان نہیں، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اور رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں۔ تو یہ علماء کا کام ہے، اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم تو جن کو معلوم ہے ان سے جا کر پوچھ لو۔ تو جو ہے وہ خود سے مسائل کا استنباط کرنا، خود سے یہ چیزیں کرنا، خود سے حدیث پڑھ کے اس سے کوئی دلیل پکڑ لینا، خود سے قرآن کی آیت پڑھ کے اس سے کوئی دلیل پکڑ لینا، یہ سیدھا سیدھا گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ مجتہدین کی جو تقلید ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام
خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے پیروی کی، بڑے بڑے بزرگان دین نے جو ہے وہ ان عامہ مجتہدین کی پیروی کی، تو ہم پر بھی یہی لازم ہے کہ کسی ایک کی پیروی کریں۔ یہ یاد رہے کہ کسی ایک کی پیروی کرنا ان کی پیروی نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث کی پیروی ہے، وہ اللہ اور رسول کی پیروی ہے۔ بے شک، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے آپ نے اس مسئلے کو سمجھایا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کئی لوگوں کو انشاءاللہ یہ سمجھ آ چکا ہوگا، اور اگر مزید تفصیل کی حاجت ہے، سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ دارالفتاء اہل سنت میں مفتیان اکرام سے رابطہ کریں، انشاءاللہ مزید تفہیم کی جائے گی، یا یہی جو مفتی صاحب نے بھی جواب دیا ہے اس مدنی گلدستے کو دوبارہ سنیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مسئلہ ضرور سمجھ آ جائے گا۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ قرآن پاک کو ہاتھ اٹھا کے قسم اٹھائی تھی کہ جیسے میں نے بچوں سے بات نہیں کرنی ہے اس حوالے سے کسی ایشو کے اوپر، لیکن وہ پھر اس مسئلے کے اوپر بات کرنی پڑ گئی، تو آیا کہ اس قسم کا کفارہ ہوگا یا نہیں؟ جی حضور۔ قرآن مجید فرقان حمید ہاتھ میں پکڑ کر قسم کھائی کہ میں اس موضوع پر بات نہیں کروں گا، کوئی موضوع متعین کر لیا، تو اب اگر دیکھیں قسم کھانے کے بعد وہ کام کر لیا ہے تو اس کا کفارہ دے دیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب کسی کام کے کرنے پر قسم کھا لیتا ہوں اور اس کے غیر میں بھلائی دیکھتا ہوں تو پھر وہ کام کر لیتا ہوں اور اس کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ تو اب اس میں پھر یہ ہے کہ اگر واقعی مطلب ایسا کام تھا کہ جس کی قسم توڑنی ہی چاہیے تھی اور انہوں نے توڑ دی ہے، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ میرے اوپر بوجھ نہ رہے، تو اس کا کفارہ دے دیں، اور قسم کا کفارہ یہ ہوگا کہ 10 مساکین کو کھانا کھلا دیں، جن کو صبح کھلائیں ان کو ہی شام کو کھلائیں، اور یہ ایک ہی دن میں کھلانا پڑے گا، جن کو صبح 10 کو کھلایا ان کو ہی شام کو کھلا دیں گے، اور اگر صرف ایک کو دیں تو 10 کا اکٹھا ایک ہی دن میں اس کو نہیں دے سکتے، بلکہ پھر اس کی صورت یہ ہوگی کہ 10 دن اس کو آپ بانٹ کر تقسیم کر کے دے دیں، پہلے دن ایک صدقہ فطر دیں، دوسرے دن پھر ایک صدقہ فطر دیں، پھر تیسرے دن، اس طرح 10 دن تک برابر دے دیں، بیچ میں ایک دن کا بھی گیپ نہ آئے۔ یا پھر یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی عطیات میں یہ بتا کر کے جمع کروا دیں کہ یہ قسم کے کفارے کے پیسے ہیں، پھر اس کے مطابق جو آپ بتائیں گے اور جہاں یہ لگ سکتے ہوں گے اس جگہ پر اس کو خرچ کر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور مزید تفصیلات اگر آپ پڑھنا چاہیں تو امیر اہل سنت کی مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت، الحمدللہ اس میں قسم کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے، اس کے احکام اور مزید بہت سارے مدنی پھول الحمدللہ موجود ہیں، آپ اس کو پڑھیے، انشاءاللہ عزوجل بہت زیادہ قسم کے حوالے سے معلومات حاصل ہوں گی۔ ایک اور کال چلائیے۔ جب میں نماز کے لیے جاتا ہوں تو تکبیر اولا کی پہلی رکعت میں امام صاحب رکوع میں چلے گئے، جب میں وہاں پہ پہنچتا ہوں تو وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ تھوڑی دیر بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں یہ کھڑے، تو کیا میں رکوع میں جا سکتا ہوں؟ جی حضور۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے، سیدھے کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، اور میں تکبیر تحریمہ کہہ چکا تھا اور ابھی رکوع میں جانے کی تیاری تھی، تو کیا میں جبکہ انہوں نے ابھی سمیع اللہ لمن حمیدہ بعد میں کہا ہے تو کیا میں رکوع میں جا سکتا ہوں؟ تو شریعت مطہرہ کا اصول یہ ہے کہ جب امام سیدھا کھڑا ہو جائے، اگرچہ ابھی تک اس نے سمیع اللہ لمن حمیدہ نہ کہا ہو، تو اب یہ رکوع کریں گے تو امام کے ساتھ رکوع کرنے میں شامل نہیں ہوں گے، یعنی رکوع کرنا امام کے ساتھ نہیں کہلائے گا، ان کی وہ رکعت فوت ہو گئی۔ اب یہ دیگر جو ارکان ہیں ان کے اندر امام صاحب کی پیروی کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ امام صاحب ہمارے کچھ تاخیر سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، جیسے بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، تو ایسا کرنے کی بجائے امام صاحب کو جب ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو رہے ہیں تو انتقال شروع ہوتے وقت ان کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا چاہیے، تاکہ دوسرے رکن کی طرف منتقل جب ہوں تو اس وقت یہ اختتام پذیر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ نے دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ ملاحظہ کیا، الحمدللہ آج بھی تو مفتیان کرام ہمارے ساتھ تھے اور آپ ہی کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات عطا فرمائے۔
انشاءاللہ عز و جل کل پھر دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ اسی وقت براہ راست نشر کیا جائے گا، اور کل چونکہ بدھ ہے اور بدھ والے دن 2 مرتبہ الحمدللہ یہ سلسلہ نشر کیا جاتا ہے، صبح 8:15 بجے پاکستانی اوقات کے مطابق صبح 8:15 بجے بھی، اور انشاءاللہ یہ جو شام 6:25 پر آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں سلسلے انشاءاللہ آپ مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ